آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اکثر نظر انداز کیا جاتا رہا ہر شعبے کے اندر ہی. آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی تربیت کے اوپر بڑا زور دیا، خواتین کی تربیت کے اوپر بہت زور دیا، اور ایک تنظیم بھی شاید اس کی بھی بنیاد رکھی، آل اخوات کے نام سے. تو کیا اس کے پس پردہ کیا راز تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے زیادہ توجہ اس کے اوپر فرمائی؟ دیکھیں نا جی، مرد و خواتین حیات کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے. بات قوم کی جاتی ہے تو ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ تو ہماری انہی بہو بیٹیوں کی گود میں ہے. بے شک. تو وہ قومی تشخص کو اجاگر کرنے والے، ان کی تربیت کہاں ہوگی؟ تو مکلف ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے جہاں مرد کو مخاطب فرمایا وہاں ان کو بھی مخاطب فرمایا. ہمارے لیے ان کی حیثیت اللہ نے ایسی فرمائی کہ امہات المومنین کا شرف نوازا. بے شک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ وجود کے آدھے حصے پر تو توجہ دیں اور وجود کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس پر توجہ نہ دیں؟ ہمارا جو یہاں مسئلہ بنتا ہے، جس چیز کی حضرت خاص خیال فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا وہ درجہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم انہیں جو اللہ نے مقرر فرمایا اس سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہمارا ایسا طبقہ یہ سوچ آ جاتی ہے کہ جو اللہ نے انہیں حیثیت عطا فرمائی ہم چاہتے ہیں یہ کیوں ہے، ان سے نیچے انہیں جانا چاہیے. حقوق و فرائض اور تعین حیثیتوں کے اللہ نے فرما دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تعلیم نہیں فرمائی، آپ نے تربیت بھی فرمائی، اپنی مثال بھی قائم فرمائی. تو اس لیے وہ اس پہلو پر بھی توجہ دیتے تھے. اور جس طرح آپ تنظیم کی بات کر رہے ہیں، تنظیم الاخوات ہے کہ یہ ایک بہنوں کی تنظیم ہے، سسٹرز جو ہے ان کی یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اور اس کی ترتیب انہوں نے سٹی ٹو سٹی دی تھی. جیسے ابھی راول پنڈی ہے یا اسلام آباد ہے، حلم ملحق شہر ہے، لیکن راول پنڈی کی جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے وہ الگ ہے، اور جو اسلام آباد کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے وہ الگ ہے. پھر جیسے آپ کا شہر لاہور ہے تو آپ کے شہر لاہور میں خواتین کی تربیت کے 125 سے زائد حلقے ہیں. اب وہ خواتین ہی اس کو مینج کر رہی ہیں، نہ ان کے کوئی پردے کا مسئلہ بنتا ہے، نہ ان کے کوئی تربیت کا مسئلہ بنتا ہے. جس طرح کا فقہی سوال یا کوئی بات وہ پوچھنا چاہیں انہیں کوئی جھجک نہیں ہے. پھر مرکز میں ہمارا خواتین کا ایک الگ شعبہ ہے. آپ یہاں جیسے آتے ہیں اگلے شعبے میں، جنس کے شعبے میں آتے ہیں، یہاں آپ کو صاحب مجاز ملتے ہیں تربیت کے لیے، یہاں بیٹھنے کا، رہنے کا، عبادت کرنے کا، مسجد میں جانا، وضو خانے، کھانے کے لیے جانا، یہ ساری جگہیں جیسے آپ کو یہاں آگے میسر ہیں. اسی طرح ہمارا جو دارالفنون کا دوسرا حصہ ہے وہ خواتین کا شعبہ، اس میں یہ ساری سہولیات اسی طرح موجود. صحیح. اور باقی جتنے ہماری تنظیمی شعبے ہیں ان کی نسبت حضرت اس شعبے کی جو کارکردگی ہے اس کو وہ خود دیکھنا پسند کرتے تھے، مانیٹر کرتے تھے. ہاں، اس کو دیکھنا پسند کرتے تھے کہ یہ ہمارے کل کو سینچنے کی جگہ، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ان کی گودوں میں ہمارے جو ہیں بچے، انہوں نے پل کر کل اس قوم کو فائدہ دینا